5 پریروگیٹیو رائٹس، ان کی ایک تاریخ موجود ہے، برٹشر کے ٹائم سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے، بہت پرانے زمانے سے آج دنیا میں آلموسٹ ہر جوڈیشری کا یہ حصہ ہے۔ یہ فیمس جب ایک مین فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے جو کہ ایک لارج نمبر آف پبلک امپورٹنس رکھتے ہیں، تو اس کو ہم 5 جب اس پہ جو لا ایکٹیو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 5 مخصوص قسم کے لاز ہوتے ہیں جس کو ہم 5 پریروگیٹیو رائٹس بھی کہتے ہیں۔ پریروگیٹیو سے مراد پریویلیج، رائٹ امپورٹنٹ، اور ریٹ سے مراد ہمارے پاس پاور۔ تو یہاں پہ پہلا جو ہمارے پاس پریروگیٹیو ریٹس ہے اس کے مراد ہیبیس کارپس۔ ہیبیس کارپس سے مراد کہ جب کوئی پولیس یا کوئی بھی بندہ آپ کو اریسٹ کرتا ہے اور وداؤٹ آپ کو جسٹیفیکیشن دیے کہ کس لافل طریقے سے، کس لا کے تحت آپ کو اٹھایا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 10 میں ہے کہ آپ کو ودن 24 آورس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو وہ آپ کو پیش بھی نہیں کرتا ہے اور دنوں آپ کو غائب کرتا ہے، تو یہ آپ کی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے انڈر ہیبیس 5 پریروگیٹیو رائٹس، جس کو ہم ہیبیس کارپس کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے مینڈامس۔ مینڈامس کہتے ہیں کہ جب ایک کورٹ کسی پبلک اتھارٹی کو یہ ڈائریکٹ کرتی ہے کہ آپ اپنا کام صحیح سے سر انجام نہیں کر رہے ہیں، لا کے مطابق آپ نہیں جا رہے ہیں، یا آپ رشوت کھا رہے ہیں، یا آپ کوئی 2 نمبری کر رہا ہے، تو ان سب چیزوں کو ان پر ڈائریکٹ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں مینڈامس۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے پروہیبیشن۔ پروہیبیشن سے مراد کوئی ہائی کورٹ کوئی لوور کورٹ کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ ڈیورنگ وہ جب ایک کیس چلا رہا ہے وہ اس کے ان کے کسی بھی آرڈر کے خلاف کہ ان کو پروہیبٹ کرنا، منع کرنا کہ آپ اپنا کام صحیح سے سر انجام نہیں دے رہے، آپ نے کئی اسپیسیفک آرڈر لا کے خلاف ہے اور اس کو منع کرنا۔ تو یہ پھر تیسرا آ جاتا ہے سرشیوراری۔ سرشیوراری مطلب جب ایک کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور ہائی کورٹ کے پاس، اور اب ہائی کورٹ اس کے فیصلے کو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ انلیگل ہے، یہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں تھا، تو اس پر اس کو کمپلیٹلی اس کیس کو ختم کر دینا اور سرے سے اس کیس کو سٹارٹ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں سرشیوراری۔ تیسرا ہمارے پانچواں لاسٹ ہمارے پاس سجتا ہے کوئے ورنٹو۔ کوئے ورنٹو سے مراد کہ جب کوئی پبلک آفس میں ایک بندہ بیٹھا ہو اور وہ لیجٹمیٹ طریقے سے میرٹ بیسڈ وہ آیا ہی نہیں ہو، اس نے وہ سیٹ اس لافل طریقے سے لی نہیں ہو، تو جب کورٹ اسے کوشچن کرے گی تو اس کا یہ پریروگیٹیو ریٹ کو وارنٹو کے انڈر اسے کوشچن کرے گی۔ تو ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہو۔ آج پاکستان میں ان 5 پریروگیٹیو ریٹس کو ایکسرسائز کرنے کا پہلا اختیار ہمارے پاس ہائی کورٹ کے پاس ہوتا ہے۔ مطلب ان کے اندر کوئی بھی کیس فائل کرنا ہو تو آپ کو پہلے ہائی کورٹ کے پاس ڈائریکٹ جانا ہوگا، اس ایریا کی ہائی کورٹ جہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے ان 5 میں سے ایک بھی ایکٹیو ہونے پر، تو وہ آپ ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے۔ اوریجنل جوریسڈکشن اس کی 199 آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اور دوسرے نمبر پہ اس پہ جو کیس پہ اپیل بھی جائے گی تو وہ ڈائریکٹ آج فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس جائے گا۔ پہلے سپریم کورٹ کے پاس بھی انڈر آرٹیکل 184 سب کلاس 3 اس کے پاس بھی اختیار تھا، لیکن پھر 27 امینڈمنٹ کے بعد اس سے اختیار لے لیا گیا اور اس آرٹیکل کو omit کر دیا گیا کانسٹیٹیوشن سے، اور اب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے بننے کے بعد یہ اختیار اب اپیل میں جب کیس جائے گا تو وہ ڈائریکٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس جائے گا۔ ان میں سے اگر کوئی ایک کیس ہوگا تو وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس جائے گا انڈر آرٹیکل 175 ای آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔